گفتگو کا آغاز نصرت مرزا صاحب آپ سے کریں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا پی ڈی ایم حکومت نے نیب ترامیم جو ہے وہ ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات پر مبنی قائم کی تھی؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے. آپ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اپنے ذاتی مفاد میں کیا, اور سارا کام جو کچھ بھی کیا ہے صرف اپنے ذاتی مفاد میں کر کے گئے ہیں, اپنے آپ کو نکال کے لے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد میں جو انہوں نے سپریم کورٹ نے بات, جو ہم اگر ان کے فیصلے کو پڑھ لیں جی تو اس کا اگر ہم ایک سمری بنائیں تو وہ یہ ہے کہ زائد اثاثوں کی جو تعریف کی ہے وہ آمدنوں کے جو آمدن کے زائد اثاثوں کے بارے میں جو ثبوت اور استغاثہ کے معاملات ہیں اس پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اس کا بار کس کے اوپر ہے. پھر عدالت نے جو آپ 5 کروڑ جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس پر یہ, تو اس لحاظ سے وہ بھی جو عدالت نے کہا کہ اس سے کم پر جو فیصلے ہوں گے وہ عدالت میں نہیں, اس کو بھی بحال کر دیے کہ نہیں 50 کروڑ سے بھی کم کی حد جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو نیم کی متعدد شقوں کو آئین کی برس قرار دیا ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ نیم ترامیم جو ہے مفاد عامہ کے آئین میں درج حقوق متاثر ہوئے ہیں. نیم ترامیم کے تحت بند کی گئی تمام تحقیقات انکوائریز بحال کی جائیں. اکثریتی فیصلے میں بے نامی کی تاریخ تبدیل کرنے, کرپشن کے الزام کو بار ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کے بارے میں ترامیم بھی قلم قرار دے دی گئی. اب اس سے جو متاثر ہوئے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہوئے ہیں, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوئے ہیں, نواز شریف ہوئے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی ہوئے ہیں, اور مراد علی شاہ ہوئے ہیں, سلیم مانڈی والا ہوئے ہیں جو کڈنی ریفرنس کیس میں ہیں, اسحاق ڈار ہوئے ہیں. تو اب توشہ خانہ کیس میں یوسف رضا گیلانی ہیں, اور خاقان عباسی ایل این جی کیس کے اندر ہیں, آصف علی جعلی اکاؤنٹ کیسز میں ہیں. تو اب یہ سارے جو معاملات ہیں وہ اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں جو نیب کی جو ترامیم کی گئی ہیں. اب بحث یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے تو بھائی دیر مسٹ بی سم سسٹم جو ہے. اب کرپشن کیسے ختم ہوگی, کوئی تو سسٹم ہونا چاہیے نا ملک کے اندر. نیب نہ ہو تو کوئی اور ہو. اینٹی کرپشن جو ہے وہ مکمل طور پر آپ نے اس کو پولیس کے حوالے کر لیا, وہ آپ کے ملک مکمل کنٹرول میں. پہلے اینٹی کرپشن محکمہ متاثر کن کارروائی کرتا تھا, وہ آپ نے ختم کر دیا. پھر عامر نے منایا ہو غیر عامر نے منایا. سیاسی اور معاشی حالات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے بھائی. اس نے سارا تباہ بربادی کر دی ہے لوگوں نے. اب یہ دو باتیں زیر بحث آتی ہیں. وہ یہ بات آتی ہے جو ہم یہ باتیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نواز شریف کے ساتھ ہم مشیر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ میں کوئی 1-1.5 سال رہے ہیں. تو وہ ہم نے بات کو جو دیکھا اس صورتحال کے اندر مطلب یہ ہے کہ پیلی ٹیکسی سے لے کر اور جو موٹر ویز بنائی گئی ہیں ان سارے معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ تو اچھی صورتحال نہیں ہے. میں ایک دفعہ جب ان سے پہلی دفعہ ملنے گیا, اور جو وہ مجید نظامی صاحب کے ذریعے سے میں اس وقت ان کا ہمدرد تھا کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تھا. تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اگرچہ میرے بہت شدید بخار تھا, اس کے باوجود بھی میں اس بخار کی حالت میں گیا, اور میں نے ان سے کہا, مجھے کہا کیسے کس سواری میں آئے ہو. میں نے کہا آپ کی پیلی ٹیکسی پہ آیا. تو اس پر وہ ان کا میں نے چہرہ دیکھا غور سے, کیونکہ میں گڈ ریڈر آف دی فیس. تو اس پر وہ میں نے چہرہ دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں نہیں تھے. تو پھر باتیں انہوں نے اپنی گاڑی میں بھی چھڑا, وہ ایک بحث ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کچھ باتیں مجھے معلوم ہے, کچھ باتیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شرافت کے دائرے سے باہر ہے, تعلقات کے باہر ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ کام انہوں نے کیے ہے, بات ایک سن لیجیے, اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں میں یہ خوبی یہ رہی ہے کہ پیسے بھی کھائے اور کام بھی کیے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا.